السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج سے ناول باران شروع ہو رہا ہے جسے تحریر کیا ہے سہانا شفیق نے۔ آج اس کی پہلی قسط اپلوڈ ہو رہی ہے۔ ناول ریگولرلی پوسٹ ہوگا یا ایک دن کے گیپ کے ساتھ، سو پلیز چینل کے ساتھ ایکٹیو رہیے گا۔ اس کے ساتھ شارٹ سٹوریز بھی ایز یوزول پوسٹ ہوتی رہیں گی۔ چلیں ناول سٹارٹ لیتے ہیں۔ یکمستہ فرش بالکل سفید پڑا تھا، جیسے ابھی اس پر سفید رنگ گرایا گیا ہو، لیکن وہ رنگ نہیں گرایا گیا تھا۔ اس کی بناوٹ ہی ایسی تھی کہ دیکھنے کو ایک پل کو لگتا جیسے کچھ چکنا سا ہے اور اس پر رنگ گرایا گیا ہے۔ اگر اس پر پاؤں دھریں گے تو پاؤں اس رنگ سے آلود ہو جائیں گے۔ باریک ہیل کے ساتھ ٹھک ٹھک کرتی وہ راہداریوں سے تیزی سے گزر رہی تھی۔ ہاتھ میں برانڈ کا مہنگا پرس لٹک رہا تھا۔ دور سے دیکھنے میں وہ مگرمچھ کے خال جیسا لگتا تھا، لیکن نزدیک اگر دیکھا جائے تو وہ لگتا اس کا ڈیزائن تھا۔ اس کے کندھے تک آتے گولڈن بال لہرا لہرا کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے، جنہیں وہ اپنے مینیکیور پیڈیکیور کیے گئے ہاتھوں اور اس طرح طرح کی ڈیزائن سے پالش کیے گئے ناخن سے پیچھے ہٹاتی تو ایک الگ ہی تاثر اس کے چہرے پر چھا جاتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رنگ تھی، ڈائمنڈ کی رنگ، جس کے اندر ایک کچھ چمچما رہا تھا۔ اس کی ناک میں کچھ چمکا تھا۔ ہیرے کی نوز پن بالکل باریک غور سے دیکھنے پر نظر آتی تھی۔ اس کے ہاتھ کی رنگ، اس رنگ کے اندر کچھ لکھا تھا، لیکن وہ دور سے نظر نہیں آ رہا تھا، بہت ہی غور کرنے پر وہ نظر آتا تھا۔ انگریزی کا ایک لفظ رنگ میں تراشا گیا تھا، انچنٹ، سحر زدہ کرنا، سحر میں مبتلا کرنا۔ وہ ایسی ہی تھی، ایک پل میں سحر میں مبتلا کر دینے والی، یا پھر سحر میں مبتلا ہو جانے والی۔ وہ لگ بھگ 24 سال کی لگتی تھی۔ اس کا لباس بھورے رنگ کا تھا، بھورے رنگ کا گاؤن نما لباس جو اس کے ٹخنوں تک آ رہا تھا۔ بازو پر جھومر سے لگے ہوئے تھے جو لٹک لٹک کر اس کے مخملی ہاتھوں کو چھوتے واپس پلٹے تھے۔ اس کے پاؤں میں جو ہیل تھی وہ بھی براؤن رنگ کی تھی۔ گلے میں ایک نفیس سا لاکٹ پہن رکھا تھا جو ہاتھ میں پہنی ڈائمنڈ کی انگوٹھی کی طرح ہی تھا، نفیس سا، بالکل باریک سا۔ اس کے کانوں میں زنجیر نما آویزے لٹک رہے تھے، جس کے آخر میں ایک بالکل باریک سا ڈائمنڈ لٹک رہا تھا، گویا اس نے کچھ پہن رکھا تھا، اس میں ڈائمنڈ جڑے ہوئے تھے۔ وہ شان سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، اس کے آس پاس سے جو بھی گزرتا پل بھر ٹھہر کر اس کو دیکھتا اس کی چال میں روانی تھی۔ وہ اپنی چال سے سب کو معروف کر دینے والی تھی، لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے شان سے چلتی ہوئی اکڑی گردن کے ساتھ اپنے راستے پر ہیل سے ٹھک ٹھک کرتی چلتی رہی۔ لمبی راہداری طویل ہوتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ وہ رکی تھی۔ اس نے عجلت میں اپنے بائیں ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھا، چہرے پر اثرات سپاٹ تھے۔ اس نے اپنے مگرمچھ کے خال نما دکھنے والے پرس سے اپنا موبائل نکالا۔ وہ آئی فون 17 پرو تھا جو اس نے کچھ ہی دن پہلے خریدا تھا، اور اس میں ایک سم انسرٹ کرتے اس نے موبائل آن کیا تو بہت سے نوٹیفیکیشن سے موبائل کی اسکرین چمچما اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد لفٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ لفٹ خالی تھی، شاید لفٹ خالی نیچے آئی تھی، شاید وہ ابھی اوپر کسی کو پہنچا کر آئی تھی۔ وہ عجلت میں لفٹ کے اندر داخل ہوئی تھی اور بٹن دباتے ہی لفٹ کا دروازہ بند ہوا تھا۔ وہ اب تیزی سے اوپر جا رہی تھی۔ چند ہی سیکنڈ میں وہ اوپر کے فلور میں داخل ہوئی تھی۔ لفٹ سے نکلتے ہی وہ کاؤنٹر گرل کو اگنور کرتی آگے بڑھی۔ اکا دکا لوگ وہاں مصروف انداز میں یہاں سے وہاں آتے دکھائی دے رہے تھے۔ سب نے ایک لمحہ ٹھہر کر اسے دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ وہاں کی سیکیورٹی بہت زیادہ تھی، جگہ جگہ گارڈز چاقو چپن دکھائی دے رہے تھے، جو ان کا 24 گھنٹے کا کام تھا۔ وہ بہت بڑی بلڈنگ میں کھڑی تھی جہاں لمبی لمبی راہداریاں تھیں۔ وہ گول مخروطی طرز کی بلڈنگ تھی۔ وہاں بہت سے کشادہ کمرے، چند آفس تھے، چند ورک روم اور چند میٹنگ رومز۔ کچھ کشادہ ہال تھے جہاں میٹنگز ارینج کی جاتی تھی۔ لفٹ سے نکلنے کے بعد وہ دوبارہ راہداریاں عبور کرتی چند کمروں میں سے ایک درمیانی کمرے کے سامنے رکی، جس کا دروازہ مخروطی تھا۔ بلڈنگ کو دیکھ کر لگتا تھا اس بلڈنگ کے مالک کو مخروطی طرز سے بہت ہی لگاؤ تھا۔ اس بلڈنگ کی ساخت مخروطی تھی۔ وہ بہت وسیع بلڈنگ تھی، 2 ایکڑ زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ بلڈنگ باہر سے مخروطی ضرور تھی، لیکن اندر سے ویسی نہیں تھی۔ صرف چند ایک کمرہ ہی مخروطی طرز کے تھے۔ وہاں کسی نے اسے نہیں روکا تھا، نہ ہی اسے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ کہاں چل رہی ہے۔ کوئی اسے کیسے پوچھ سکتا تھا؟ کسی کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ ایک دروازے کے سامنے رکی تھی، نوک کیے بغیر ہی اندر داخل ہوگی۔ سامنے کرسی پر بڑا جوان آدمی کے چہرے پر اس کے یوں داخل ہو جانے سے خلل پیدا ہو گیا۔ اپنا پرس میز پر پڑھتی وہ کرسی آگے کو کھینچتی ٹھاٹھ سے بیٹھی تھی۔ چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے، چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں کچھ چھپا تھا۔ سامنے بیٹھے آدمی کے آرام میں خلل ضرور پیدا ہوا تھا، مگر وہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کو کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا یا کہہ نہیں سکتا تھا۔ مجھے جانتے ہو نا، میں کون ہوں؟ باریک سی نسوانی آواز گونجی۔ مخملی ہاتھوں سے لاکٹ کے ہیرے کو مسلتی وہ بنا پلک جھپکے سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئی تھی۔
पर्स में रखे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया था, इसने वहाँ ध्यान नहीं दिया था। एक के बाद देकर नोटिफिकेशंस आते रहे, इसे मसला नहीं था, इसे नोटिफिकेशन आते रहते थे। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कौन हो, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो, वो नागवारी से बोला था। वो अपने पॉलिश्ड नील से टेबल को खरीद रही थी। वेल एंड गुड, ये तो अच्छी बात है कि तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो फिर जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई हूँ, मेरा वो मकसद पूरा कर दो। तुम अभी और इसी वक्त मुझे 1 करोड़ का चेक साइन करके दोगे। तुम क्यों मेरी बात नहीं समझ रही? तुम जानती हो इंडस्ट्री लॉस में चल रही है, मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी। वो कलस कर रह गया। ये तो तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। जब मेरे पास हुए तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो इसे कायल करने की कोशिश करने लगा, मगर वो थी कि आज टलने वाली नहीं थी। मैं यहाँ से चेक लिए बगैर नहीं जाऊंगी। यू चीप। लहजा बेहद पुख्ता था। इसके बाद सामने वाले का सबर जवाब दे गया था। शीशे के मेज़ पर हाथ पटकता वो उठ खड़ा हुआ था। माथे पर 1000 बल थे और गुस्से से पागल हो रहा था, मगर इस लड़की के तासरात में कोई फ़र्क नहीं आया था। इसकी उठी गर्दन मज़ीद उठी तो वो देख रही थी कि अब वो आदमी क्या करेगा। मैं तुम्हें बर्बाद करूँगा, तबाह कर दूँगा। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 1 सेकंड में तुम्हें आसमान से ज़मीन पर लाप ठोकूँगा, मार दूँगा मैं तुम्हें। एकदम खामोशी छाई थी। खावर ने जो कहना था इसने कह दिया और फिर वो अपनी ज़बान दांतों तले दबा गया था। ओह, तुम्हारी इस बिल्डिंग के बाहर मेरे 200 गार्ड खड़े हैं। एक आवाज़ की देर है और वह सब अगले ही लम्हे यहाँ होंगे तुम्हारे सर पर। और अगर तुम मुझे मरवाने के लिए अपने आदमी हायर करते हो तो चूँकि वो 200 गार्ड्स की फ़ौज में मुझे नुकसान पहुँचाना आसान नहीं, ये तो सारी दुनिया जानती है। तो इस काम के लिए अगर तुम मेरे 200 गार्ड्स के मुकाबले में 200 आदमी हायर करो और हर आदमी को तुम 1 करोड़ मुआवजा दो मुझे मारने का, तो इस तरह तुम्हारे अरबों की दौलत ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि मुझे नुकसान पहुंचाना तुम्हारे बस की बात नहीं। इस तरह तुम कंगाल हो जाओगे और मुझे आसमान से ज़मीन पर पटकते पटकते तुम खुद ज़मीन पर आ गिरोगे। तो बेहतर नहीं है कि तुम मुझे मेरे 1 करोड़ वापस लौटा दो अभी और इसी वक्त। आखिरी लफ्ज़ पर जोर दिया था। वो एक सांस में सारी बात कहकर अब खामोश हुई थी। तासरात हमेशा की तरह सवार थे और मखमली उंगलियां मसलसल गले में लटके हीरे को मसल रही थी। मुकाबल का चेहरा जर्द पड़ा था। बैठ जाओ खावर, मेरा मुकाबला तुम नहीं कर सकते। और अब वो देख सकती थी कि खावर ने चेक साइन करके इसकी जानिब बढ़ाया था। चेहरे पर बेबसी के तासरात थे। चेक पकड़ते इसने एक नज़र चेक पर दौड़ाई थी। इस मामूली सी रकम के लिए तुमने मेरा कीमती वक्त ज़ाया किया खावर। इसके लहजे में अफसोस था। अपना हैंडबैग उठाती वो वहाँ से जा चुकी थी। इसकी हील की ठग ठग खावर को अपने दिमाग में घुसती महसूस हुई। कम एंड सेव मी बिफोर आई फॉल अपार्ट। अंग्रेज़ी गाना गुनगुनाती वो हाथ में चेक पकड़े अपने बैग में रखती लिफ्ट में दाखिल हुई थी और अगले चंद लम्हों में वो पहले फ्लोर पर आई थी। इस इंडस्ट्री के 3 फ्लोर थे। दरवाज़ा नॉक किए बगैर वो एक रूम में दाखिल हुई थी। इस रूम में मौजूद 2 लोगों ने झट से इसे देखा था, जैसे वो इसके मुंतज़िर हो। वो एक तरफा मुस्कुराती हुई इनके सामने चेक लहरा रही थी। वो एक तरफा मुस्कुराती कितनी हसीन लगा करती थी ना। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। नताशा, मशहूर और मारूफ मॉडल। वो जिस बिल्डिंग में खड़ी थी वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। ब्रांड इंडस्ट्री स्टार इंटरनेशनल ब्रांड स्टार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, जिसकी शाखें बैरून मुल्क तक फैली हुई थी। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड था जिसके 3 फ्लोर पर लाखों के करीब वर्कर्स काम करते थे। पहले और सबसे निचले फ्लोर पर कपड़े का राज चलता था। रंग बिरंगे डिज़ाइनर के लहंगे, वलीमे के भारी ड्रेसेस और हर फंक्शन के मुख्तलिफ तर्ज के लिबास, मगरबी लिबास और मशरकी लिबास, साड़ियाँ। दूसरे फ्लोर पर हील्स का राज था, वहाँ हील्स बना करती थी। और तीसरे और सबसे आखिरी फ्लोर पर हैंडबैग्स बना करते थे। ये इंडस्ट्री आसमानों को छू रही थी। वहाँ हज़ारों के करीब मॉडल्स थी जो इस इंडस्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए टीवी पर आया करती थी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत मॉडल। लेकिन नताशा, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, कोई नहीं। एक
اگر ایک طرف دنیا کی سب سے خوبصورت ترین ماڈل کھڑی ہو اور دوسری طرف نتاشا، تو پھر ایک طرف کھڑی خوبصورت ماڈل کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگر ریمپ پر 100 کے قریب ماڈلز واک کر رہی ہوں گی تو سب کی نظر ان 100 پر نہیں ہوگی بلکہ نتاشا پر ہوگی۔ اس انڈسٹری کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچانے میں نتاشا کا ہاتھ تھا، یہ ساری دنیا مانتی تھی، اور اس انڈسٹری کا ہر فرد دنیا فین تھی اس کی، دنیا دیوانی تھی اس کی، ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا، ہر کوئی اس کا تابع دار تھا، ہر کوئی اس کو فالو کرتا تھا۔ وہ نتاشا تھی، نتاشا سکندر۔ اس کے دشمن بھی تھے۔ آپ نے یہ کیسے کر لیا نتاشا؟ 20 سالہ لڑکا اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا۔ یہ کام میرے لیے مشکل نہیں تھا سیم، وہ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی بولی تھی۔ بس میں جانتا تھا یہ کام نتاشا ہی کر سکتی تھی۔ یہ انڈسٹری اب تک اگر انصاف پر نہ چل رہی ہوتی تو آج اس انڈسٹری کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ میں چاہتا تو اس کو یہاں سے نکال سکتا تھا، مگر وہ ایک قبل آدمی ہے تو اس کی کوتاہیوں کے بدلے اسے نتاشا کی کافی تھی، نتاشا ہی کافی تھی۔ نتاشا نے اپنی رنگ کی جانب نظر دوڑائی تھی۔ انچینٹ، اور ہر انچینٹ کا ایک ڈس انچینٹ ضرور موجود ہوتا ہے، نتاشا نے سوچا تھا۔ 45 سال کی عمر کے قریب ایک آدمی کی آواز گونجی تھی۔ یہ آواز بہت رعبدار تھی۔ اس آدمی کو دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ 45 سال کا ہے۔ 3 پیس سوٹ پہنے، برانڈ کے پالش شوز، کلائی میں بندھی مہنگی گھڑی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ اتار کر انہوں نے ایک طرف رکھا تھا۔ اس کا چہرہ شگفتہ اور تر و تازہ، ان کی مسکراہٹ دلوں میں خوشی کی کرن پیدا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی شائستگی سے بولے تھے، انتہائی نرم طبیعت کے مالک، اس انڈسٹری کے اونر شیہان شاہ۔ بیٹھو نتاشا۔ انہوں نے نتاشا کو بیٹھنے کا کہا تو 20 سالہ سیم نے اسے چیئر سیٹ کر کے دی تو وہ مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ تم اس انڈسٹری کا ایک اہم جز ہو نتاشا، تم میں تمہارا کوئی نقصان افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ انتہائی دھیمی آواز میں بولے تھے۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گئی۔ تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے نتاشا۔ اس نے سر اٹھایا تھا۔ کیا میں یہاں نہیں رہ سکتی سر؟ آپ مجھے یہاں کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں دے سکتے؟ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس کے چہرے پر بے بسی کے سائے لہرائے تھے۔ نہیں، یہ ایک لفظی جواب اسے ہمیشہ اداس کر دیا کرتا تھا۔ میں اس جہنم سے نکلنا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس جہنم سے نہیں نکل سکتی تھی، آگے آنے والے 2-3 سالوں میں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ باہر نکلی تو سیم بھی اس کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ آپ پھر کب آئیں گی نتاشا؟ وہ اسے خاصا مانوس لگتا تھا۔ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں، یا جب شیہان سر بلائے۔ بابا آپ کو اگلے 2 ماہ تک بلانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی نتاشا۔ سیم افسردہ ہوا تھا۔ سیم شیہان شاہ کا بیٹا تھا۔ میرے بغیر وہ ایک دن بھی مشکل سے گزارتے ہیں سیم۔ وہ ایک طرفہ مسکرائی تھی۔ اور تم؟ وہ اب سیم کی جانب پلٹی تھی، غصے سے، بہت ہی غصے سے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا تھا۔ بڑی ہوں میں تم سے 4 سال، تم مجھے آپ ہی کہا کرو یا میڈم، سمجھے؟ وہ اسے وارن کرتی وہاں سے جا چکی تھی، اور سیم ہمنک بنا اسے دیکھتا رہا۔ یہ بات اب آرام سے بھی تو کہہ سکتی تھی۔ وہ من میں آیا تھا، کم اینڈ سیو می بیفور آئی فال اپارٹ۔ وہ اکثر یہ لائن گنگنایا کرتی تھی۔ بلڈنگ سے باہر آتے سارے راستے میں لوگ اسے رک رک کر دیکھ رہے تھے۔ وہ اس بلڈنگ میں کام کرتے ہر فرد کی آئیڈل تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری گزری، وہ جانتی تھی وہ جسے بلڈنگ سے باہر نکلے گی ایک جمع غفیر اس کا منتظر ہوگا۔ وہ جہاں جاتی تھی میڈیا ہر جگہ اس کی تصویریں لینے پہنچ جایا کرتی تھی۔ نمبر ڈائل کرتے اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ باہر سب کلیئر ہے میڈم۔ وہ تیز چال چلتی بلڈنگ سے باہر نکلی تھی اور جلدی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ ڈرائیور پہلے سے ہی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کھڑا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی دروازہ بند ہوا تھا اور جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ وہ گھر پہنچی تو گھڑی رات کے 10 بتا رہی تھی۔ وہ ایک وسیع اور ریز فیر بنگلہ تھا جس میں 4 فرد رہا کرتے تھے: نتاشا، الاف سکندر، نتاشا کی چھوٹی بہن سجاد سکندر، نتاشا کا بڑا مگر سوتیلا بھائی اور اس کے سوتیلے بھائی کی بیوی رانیا۔ سجاد سکندر کے پیدا ہونے سے 16 سال بعد
اس کی والدہ انتقال کر گئی۔ اس کے والد سلمان سکندر نے سجاد کی مرضی کے خلاف دوسری شادی کر لی۔ سجاد نے انہیں بہت روکا، مگر انہیں لگتا تھا کہ سجاد کو ایک ماں کی ضرورت ہے اور اس گھر کو ایک عورت کی۔ مگر سجاد راضی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی ایک دن سلمان سکندر ایک عورت منیبہ سے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے۔ وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، اپنے زمانے کی مشہور ماڈل رہ چکی تھی، مگر شادی کے بعد اس نے ماڈلنگ چھوڑ دی تھی۔ جس وقت سلمان سکندر نے ان سے شادی کی تھی، اس وقت وہ ایک بچی کے ساتھ بیوہ عورت تھی۔ سلمان سکندر نے چھوٹی بچی نتاشا کے ساتھ اسے اس گھر میں لائے تھے، لیکن سجاد نے ان کے آتے ہی گھر میں بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اور اس چھوٹی بچی نتاشا کو اس نے ناگواری سے دیکھا تھا۔ اس کا باپ ایک بیوہ عورت اور ایک بچی کے ساتھ ایک عورت کو گھر لے آیا تھا۔ اسے لگا تھا منیبہ شاطر عورت ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ منیبہ ایک صاف دل کی مالک عورت تھی۔ سجاد گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کافی عرصہ وہ غائب رہا تھا۔ سلمان سکندر نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا۔ 5 سال وہ گھر سے غائب رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سلمان سکندر نے نتاشا کو اپنی بیٹی مانا تھا۔ اس کو اپنا نام دیا تھا نتاشا سکندر۔ اتنے عرصے میں ان کے ہاں ایک اور اولاد پیدا ہو چکی تھی، الاف سکندر۔ نتاشا سکندر سے 5 سال چھوٹی الاف۔ اب تو سلمان سکندر نے سجاد کو ڈھونڈنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ وہ اسے کھو چکے ہیں۔ ان کے دن رات اذیت میں کٹے تھے۔ منیبہ کو بے حد افسوس تھا۔ وہ سلمان سکندر سے کہا کرتی تھی کہ انہوں نے اس سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پر ہر ایک کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سلمان سکندر اپنے لیے ایک ساتھی ڈھونڈ کر لائے تھے جو واقعی ایک بہترین ساتھی ثابت ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ پھر ایک شام اچانک سجاد گھر لوٹ آیا تھا۔ اس وقت وہ 21 برس کا ہو چکا تھا۔ اس کو سامنے دیکھ سب پر سکتا چھایا تھا۔ وہ گھر تو لوٹ آیا تھا، مگر اس نے کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ جن 3 لوگوں کو وہ وہاں چھوڑ کر گیا تھا، وہ اب 4 تھے۔ ننھی الاف، اس کے سینے پر نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ سجاد، سلمان سکندر نے اسے پکارا تھا، مگر وہ اپنے کمرے میں جا بند ہوا تھا۔ 5 سال بعد وہ لوٹا تھا۔ نہ کسی سے کوئی بات کی، نہ کسی سے کچھ کہا تھا، نہ کوئی شکایت، نہ نفرت کا اظہار، نہ لڑائی، نہ جھگڑا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے الاف لاؤنج میں صوفوں پر پشت ٹکائے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ الاف اب ایک 19 سالہ دبلی پتلی لڑکی تھی، سانولی مگر پرکشش سیاہ آلمنڈ آنکھیں۔ وہ اپنی بہن نتاشا کی طرح حسین نہیں تھی، بالکل بھی حسین نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور بال بہت لمبے گھنے سیاہ بال۔ وہ نتاشا سے بالکل مختلف تھی۔ نتاشا کے بھی بال ایسے ہی تھے، لمبے سیاہ اور گھنے، مگر جب سے اس نے انڈسٹری جوائن کی تھی، اس نے اپنے بال چھوٹے اور گولڈن کروا لیے تھے۔ اس کی آتی الاف اس کی جانب بھاگی تھی۔ وہ رو رہی تھی، بھاگتی ہوئی نتاشا سے جا لگی تھی۔ ایلا میری جان، کیا ہوا ہے؟ ایلا بتاؤ۔ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس کا چہرہ دیکھا تو نتاشا دیکھ سکتی تھی اس کا ہونٹ زخمی تھا اور دائیں گال پر انگلیوں کے نشان تھے، اور اگلے ہی لمحے وہ سمجھ چکی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ چپ میرا بچہ، روتے نہیں ہیں۔ اس نے نتاشا کو رونے سے باز رہنے کا کہا تھا۔ نتاشا کے آنے سے پہلے وہ رو نہیں رہی تھی۔ نتاشا کو دیکھ کر وہ خود کو قابو میں نہیں رکھ سکی۔ وہ پہلے کبھی نہیں رویا کرتی تھی، لیکن آج اس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ بھائی نے مارا ہے یا رانیا نے؟ نتاشا نے سوال کیا تھا۔ رانیا نے، ایلا آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے گھٹنوں تک آتی سیاہ فراک پہن رکھی تھی اور جالی دار دوپٹہ گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ بالوں کو جوڑے میں قید کر رکھا تھا۔ نتاشا کی آنکھوں میں جلن بھر آئی تھی۔ اگلی لمحے وہ شدت سے چلائی تھی۔ رانیا باہر آؤ۔ رانیا کوئی عام لڑکی نہیں تھی، مگر بہت خاص بھی نہیں تھی۔ وہ خوبصورت تھی اپنی پرسنالٹی کے حساب سے۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا تعلق ایک بڑے خاندان سے تھا۔ اس کا باپ ایک سیاست دان تھا، مگر وہ زیادہ دیر سیاست میں ٹک نہیں سکا اور قدرتی موت مر گیا۔ قدرتی موت؟ اپنے باپ کے مرنے پر رانیا سیاست میں آئی تھی۔ وہ حکمران کی سیٹ پر کھڑی ہوئی تھی اور آج کل وہ ووٹ مانگ رہی تھی اور مخالف پارٹی کے خلاف سازشیں عروج پر تھی۔ وہ پہلی بار سیاست میں آئی تھی۔ ابھی وہ سیاستدان بن کر ابری نہیں تھی۔ ابھی اس نے سفر شروع کیا تھا اور سیاست کے سفر بہت لمبے ہوتے ہیں۔
کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ ہاں؟ رانیہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے لاؤنج میں آئی تھی۔ اس نے مغربی طرز کا لباس پہن رکھا تھا، شارٹ شرٹ اور جینس۔ اس کے بال کندھوں سے نیچے تک آتے تھے، وہ گہرے بھورے تھے اور آنکھیں ہیزل تھیں۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، مگر نتاشا سے کم۔ نتاشا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مس ورلڈ تھی، بیوٹی کوئین۔ اس کے فینز اسے بیوٹی کوئین کہا کرتے تھے۔ رانیہ کے پیروں میں سول والا جوتا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ نتاشا کے تن بدن میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اوہ، تو یہ وجہ ہے؟ رانیہ مسکرائی تھی۔ میں آگ ہوں، آگ، اور میں ہر چیز کو چلا کر بھسم کر دوں گی۔ میں تمہاری ورک پلیس پر ہنگامہ مچانے والی تھی، جس سے تمہاری پوزیشن بہت ڈاؤن ہو سکتی تھی نتاشا، مگر تمہاری بہن نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ تمہاری بہن بدصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوف بھی ہے۔ پھر میری انگلیوں نے اس کے چہرے پر نشان چھوڑ دیے۔ وہ حقارت سے بولی تھی اور اگلے ہی لمحے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا، اور اب رانیہ کے چہرے پر ایسے ہی نشان تھے جیسے الاف کے چہرے پر تھے۔ صاف رنگت ہونے کے باعث نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ ابھی تم نتاشا کے ہاتھوں کے نشانوں سے واقف نہیں ہو رانیہ بی بی؟ رانیہ بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ الاف کے دل کو ٹھنڈک پہنچی تھی۔ اس نے کیوں نہیں اس وقت رانیہ کو تھپڑ مارا؟ وہ سوچ رہی تھی۔ میں نتاشا کی طرح کیوں نہیں تھی؟ اسے اپنا دفاع کیوں نہیں کرنا آتا تھا؟ تم بہت شوق سے آتی میری ورک پلیس پر، بلکہ میں تمہیں دعوت دیتی ہوں کہ میری ورک پلیس پر ہنگامہ کرنے ضرور آنا رانیہ، مگر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میری پوزیشن ڈاؤن تو شاید ہی ہوگی، چونکہ تم نے ابھی سیاست میں قدم رکھا ہے اور تم بورڈز کی بھیک مانگ رہی ہو۔ پاکستان کی 24 کروڑ 14 لاکھ اور 90 ہزار آبادی سے بھیک مانگ رہی ہو۔ بھلے ہی تمہارا بھیک مانگنے کا انداز تھوڑا پروفیشنل ہے، مگر بھیک تو بھیک ہی ہوتی ہے نا، پروفیشنل بھکارن۔ نتاشا ناگواری سے بولی تو الاف نے مشکل سے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ ہاں، میں کیا کہہ رہی تھی کہ تم میری کیا پوزیشن خراب کرو گی رانیہ؟ بس ایک پریس کانفرنس اور پھر سیاست میں تمہاری ریپوٹیشن ایسے خراب ہوگی کہ کبھی تمہیں کوئی ووٹ دینا تو دور کی بات، گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ جیسے تم باہر نکلو گی بہت بڑی عوام ہاتھوں میں تیزاب کی بوتلیں لیے تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میڈیا رپورٹرز تمہارا جلا ہوا چہرہ اور فنش، سب ختم۔ تمہاری جتنی مرضی آگ بن کر بھڑک لو رانیہ، لیکن مجھے یقین ہے ایک دن بارش ضرور ہوگی۔ ہر انچینٹ کا ڈس انچینٹ ضرور موجود ہوتا ہے۔ ایک ہی سانس میں کہتی وہ خاموش ہوئی تھی۔ رانیہ کے چہرے پر خون الٹ آیا تھا۔ الاف کا بازو پکڑے وہ آگے بڑھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے رکی تھی۔ اپنی جانب بڑھنے والا ہاتھ میں برداشت کر لوں گی، مگر اپنی بہن کی جانب بڑھتی انگلیوں کے بھی میں 16 ٹکڑے کرنا پسند کروں گی رانیہ۔ اگر اپنے ہاتھوں کو سلامت دیکھنا چاہتی ہو تو آئندہ الاف کو چھونا بھی مت۔ وہ الاف کو لے کر اوپر کی جانب بڑھی تھی کہ اسے رکنا پڑا۔ میں تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکالوں گی، اور تمہاری اس بہن کو بھی۔ وہ بپری شیرنی کی طرح بھنکا رہی تھی۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے اور میرے باپ نے یہ گھر میرے نام کیا ہے رانیہ بی بی۔ اس گھر سے اگر کوئی نکلے گا تو وہ تم اور تمہارا شوہر ہوں گے۔ نتاشا نے اس سے تنبیہ کی تھی۔ گھر تھا، باپ کا گھر تھا، اب نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں رانیہ کا چہرہ سرد پڑا تھا۔ تمہارے اس محل کے کاغذات اب ہمارے پاس ہیں، جو تمہاری اس بہن نے خود ہمیں دے دیے ہیں۔ میرے ہاتھ کا تھپڑ کھانے کے بعد نتاشا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ جاؤ نتاشا، کمرے میں جاؤ، سانس لو اور اپنا سامان سمیٹو۔ سجاد وکیل کو لے کر آتے ہی ہوں گے، اور کچھ دیر بعد تم اپنی بے وقوف بہن سمیت اس گھر سے باہر ہوگی۔ نتاشا کو لگا وہ گر جائے گی۔ الاف کو لیے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ رانیہ نے بھی اختیار اپنا گال مسلا تھا جہاں ابھی نتاشا نے نشان چھوڑا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ اپنی جویلری اتارے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی، وہ الماری کی جانب بڑھی تھی۔ وہاں سے آرام دہ لباس لیے وہ ڈریسنگ روم میں گئی تھی۔ الاف کے چہرے پر شرمندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن اسے ڈر لگ رہا تھا کہ نتاشا اب اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ تھوڑی دیر بعد نتاشا لمبی قمیض اور ٹراؤزر پہنے باہر آئی تھی۔ بالوں کو پونی میں قید کیا تھا اور کندھے پر دوپٹہ لٹکایا تھا۔ وہ بالکل عام سی لگ رہی تھی، مگر خوبصورت، دھلا ہوا اجلا چہرہ۔ اس کے اس گھر میں ہوتے ہوئے رانیہ کو خوبصورتی کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی پیچھے سر گرا گئی تھی۔ الاف کو وہ بہت تھکی ہوئی لگی تھی۔ یہ کیا تم نے الاف؟ کیوں کیا ایسا؟ اگر وہ انڈسٹری سے آ کر کوئی ہنگامہ کرتی تو اس سے مجھے یا میری پوزیشن پر کوئی خوف نہ آتا۔ الاف گارڈ اسے دیکھ لیتے، سیکیورٹی مینیج کر لیتی، لیکن
تم نے انہیں پراپرٹی کے کاغذات دے کر بہت برا کیا۔ ایلا، ظلم کیا خود پر، مجھ پر۔ میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں ایلا جہاں میں جاؤں اور جہاں میں تمہیں لے جاؤں۔ ایلا کو لگا وہ رو دے گی۔ وہ سن سکتی تھی، نیچے سجاد وکیل کو لے کر آ چکا تھا۔ باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ چلے آئیں آپی، میں آپ کو کچھ دکھاتی ہوں۔ الاف نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نتاشا خاموشی اور حیرانی کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ الاف اسے لے کر باہر نکلی تھی۔ اب وہ دونوں ریلنگ پر کھڑی نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ نتاشا نے الاف کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا تو الاف نے نیچے کی جانب اشارہ کیا تو نیچے سے انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ نیچے لانچ میں وکیل رانیہ اور سجاد باتیں کر رہے تھے۔ اوپر ریلنگ تک ان کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ وکیل صاحب، یہ ہیں پراپرٹی کے پیپرز جن کے متعلق میں نے آپ سے بات کی تھی۔ یہ پراپرٹی مجھے اپنے نام کرنی ہے اور جس کے نام یہ پراپرٹی ہے مجھے اسے اس گھر سے نکال باہر کرنا ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے وکیل صاحب کہ عدالت میں یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پراپرٹی میری ہے اور یہ لڑکی اس جائیداد پر ناحق قبضہ کر کے بیٹھی ہے، پھر یہ پراپرٹی میرے نام ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں وکیل صاحب، آپ یہ ایلیگل کام کرتے ہوئے بالکل نہیں گھبرائیں گے کیونکہ یہ کام آپ پہلی دفعہ نہیں کر رہے۔ میں آپ کو اس کی ایک بھاری رقم دوں گا۔ نتاشا چونکی تھی۔ رانیہ کو لگا تھا کہ وہ اوپر کمرے میں الاف پر چلا رہی ہوگی، اس لیے وہ سکون سے بیٹھی وکیل اور سجاد کے مابین ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ وکیل نے آگے بڑھ کر میز پر پڑے کاغذات اٹھائے تھے۔ اب وہ کاغذات کو بغور اسٹڈی کر رہے تھے بلکہ کھنگال رہے تھے۔ یہ کاغذات جعلی ہیں مسٹر سجاد سکندر، یہ اصلی کاغذات نہیں ہیں۔ اور ایک انکشاف تھا جو رانیہ اور سجاد پر ٹوٹا تھا۔ بے اختیار اوپر ریلنگ میں کھڑی نتاشا کی آنکھوں میں خوشی کی نمی چمکی تھی۔ رانیہ کا چہرہ سرد پڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے پڑنے والے تھپڑ کی آواز پھر سے اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وکیل صاحب کے سامنے دونوں کو بے حد شرمندگی ہوئی تھی۔ الاف سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ نتاشا نے ایک نمبر ڈائل کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ ہاں، ان کو پکڑ لو اور جانے نہیں دینا، میں آتی ہوں۔ دوسری طرف ہدایت دے کر وہ کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ پھر وہ نیچے آتی الاف کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی۔ سجاد کلستا ہوا مٹھیاں بھینچتا رہ گیا تھا۔ نتاشا کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی جبکہ الاف مکمل اعتماد کے ساتھ کھڑی تھی۔ تمہیں تو میں، رانیہ بے اختیار الاف کی جانب لپکی تھی، لگتا ہے تھوڑی دیر پہلے پڑنے والا تھپڑ آپ بھول گئی ہیں۔ بھابھی جان، الاف نے بھابھی جان پر خاصا زور دیا تھا۔ رانیہ اپنی جگہ پر رکی تھی۔ الاف بدصورت اور بے وقوف ہو سکتی ہے لیکن بد دماغ نہیں۔ رانیہ کا دل چاہے اس کا خون پی جائے۔ آپ کو کیا لگا میں اتنی آسانی سے آپ کے ہاتھ میں کاغذات تھما دوں گی؟ ہاں، بہت دور ہیں کاغذات، آپ کی پہنچ سے بھی دور۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پراپرٹی پیپرز اس گھر میں کہیں بھی نہیں ہیں، چاہے آپ لوگ ایک ایک اینٹ اکھاڑ کر دیکھ لیں۔ اب کی بار نتاشا نے ان کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا تھا۔ دیکھ لوں گا میں تم دونوں کو، دیکھ لوں گا۔ انگلی دکھا کر ان دونوں کو وارن کرتا سجاد اب لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے غائب ہوا تھا۔ رانیہ بھی پیر پٹکتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ارے کہاں جا رہی ہیں؟ اپنی جائیداد کے کاغذات تو اٹھا لیں۔ نتاشا پیچھے سے چلائی تو بے اختیار الاف کا کہکا گونجا تھا۔ اب نتاشا کی ہنسی کے ساتھ ساتھ الاف کی ہنسی بھی شامل ہوئی تھی۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو فرسٹ ایپیسوڈ؟ لازمی بتائیے گا۔ ناول میں کچھ سسپینس ہوگا اور ناول آگے بہت اچھا جائے گا، تو اپنا رسپانس شو کیجیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔